سورہ مائدہ 5ویں سورہ آیت نمبر 82 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم پاؤ گے لوگوں میں دشمنی کے لحاظ سے اہل ایمان کے ساتھ ان کے خلاف سب سے شدید، سب سے زیادہ یہودیوں کو، والذین اشرکو، اور ان کو کہ جو مشرک ہیں، جنہوں نے کہ شرک کیا. وَلَتَجِدَنَّ، اور تم لازماً پاؤ گے، اقربہم مودتاً، سب سے زیادہ قریب ان سے محبت میں، ہمدردی میں، للذین آمنوا، ان سے کہ جو ایمان لائے، الذین قالوا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ انا نصارا، ہم نصارہ ہیں. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا وہ رویہ بیان کیا کہ جس میں وہ اپنی تمام تر عقائد اور اعمال کی خرابیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کے ہاں ایک مسئلہ تھا کہ وہ اہل ایمان کے مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکوں کو زیادہ پسند کرتے تھے، ان کے ساتھ زیادہ ان کے تعلقات تھے. حالانکہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان کچھ عقائد کا فرق تو ہوگا، کچھ شریعت کے معاملات میں کچھ فرق ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشترک ہیں. تمام پیغمبر جن کو کہ اہل کتاب مانتے ہیں، ان کو مسلمان مانتے ہیں، وہی لگ بھگ دعوت ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں، مسلمانوں کے ساتھ حسد اور رقابت میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے پھر مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو، مکے کے مشرکین کو ترجیح دینی شروع کر دی. تو اسی کو مزید اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس میں اصل میں زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہودی ہیں، اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں زیادہ نمایاں ہیں، وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. یہ در حقیقت نصرانیوں میں، یا جن کو کہیں مسیحی، ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو سینٹ پیٹر کے فالوورز تھے. جو ہمارے موجودہ جو کرسچنز ہیں ان میں تقریباً سارے ہی سینٹ پال کے فالوورز ہیں. سینٹ پال کے جو اپنی مسیح علیہ السلام کی زندگی میں جب تک کہ وہ دنیا میں تھے وہ ان کے مخالف تھے، لیکن بعد میں جا کے وہ مسیحیت، یعنی مسیح علیہ السلام کے نام کو، ان کی دعوت کو نمایاں کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے وہ انہوں نے ایک رول ادا کیا. اور مسیح علیہ السلام کے نام لیوا لوگ جو تھے ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو ہم عیسائی کہیں گے، کرسچنز. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت معطل ہو گئی ہے، وہ اپلائی نہیں کرتی. اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ مسیح علیہ السلام کے جو ڈسائپلز تھے 12، ان میں سے ایک پیٹر بھی تھے، سینٹ پیٹر. ان کے فالوورز بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم قرآن مجید کے نزول کے زمانے تک تو موجود تھے اور یثرب میں اور اس کے آس پاس رہتے بھی تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو مسیحی، عیسائی کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں. اور سینٹ پال کے فالوورز اصل میں مسیح علیہ السلام کے جینوئن فالوورز تھے.
اور مسیح علیہ السلام کے حقیقی فالوورز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی اصل دعوت کو، ان کی طرف سے آئے ہوئے اصل پیغام کو وہ سمجھتے تھے، مانتے تھے، اس کو پروموٹ کرتے تھے. تو ان کا جو رویہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا تھا. یہ بات قرآن مجید میں سورہ روم سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ بالکل شروع میں مکی دور میں مسلمانوں کا ایک رجحان تھا، انکلینیشن تھا رومن ایمپائر کی طرف، کیونکہ رومنز جو تھے وہ کرسچنز تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو مسیح علیہ السلام کے پیروکار مانتے تھے. اور اس طرف جو پرشین امپائر تھی، پرشینز جو تھے وہ شرک کرتے تھے. تو مسلمانوں کو ایک فطری اپنے اندر رجحان، میلان محسوس ہوتا تھا رومنز کی جانب. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کے اور کسی ایک گروہ کے درمیان اختلافات نسبتاً کم ہیں اور آپ کے درمیان کامنالٹیز بہت زیادہ ہیں، آپ اس کے باوجود ان کی طرف جھکیں کہ جن کے اور آپ کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق کیا ہے؟ الٹ ہے، متضاد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہودیوں نے یہ رویہ اختیار کیا، مگر وہ جو تھے اہل کتاب میں سے جو یہ کہتے کہ ہم نصرانی ہیں، وہ مسلمانوں کی طرف بہت زیادہ جھکے ہوئے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے تھے. ذالک بان منہم قسیسین والرہبان، یہ اس لیے کہ ان کے اندر علماء اور راہب یعنی اللہ والے موجود تھے، ڈرنے والے اس سے. وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے، یعنی وہ جو دین کی حقیقی تعلیمات ہیں ان سے ان کا تعلق تھا. اور وہ ان کے ہاں علماء بھی تھے، ان کے ہاں اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، اور عاجزی، انکساری، ہیوملٹی یہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری. تکبر نام کی چیز نہیں تھی. یہ تکبر ہی ہے کہ جو اصل میں انسان کو خراب کرتا ہے. آپ بات کو سمجھنے جاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دی ادر پرسن. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے، ہم آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی جب انسان فضول قسم کی ایٹیچیوڈ رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان صحیح بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو جو یہ لوگ تھے، یعنی جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، نیزرینز، یعنی انہوں نے کرسچن یا کرسچینٹی یا مسیحیت یہ نام، یہ لقب ٹائٹل اختیار کرنے سے انکار کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسیح علیہ السلام کے اس شاگرد کے فالوورز تھے کہ جو ان کو ان کی صحیح تعلیمات ان کے سامنے بیان کرتے. فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے اس چیز کو کہ جو اللہ کے رسول پر اتری، یعنی اللہ کی وحی، یعنی قرآن مجید. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. مما عرفوا من الحق، اس حق کو پہچان لینے کی وجہ سے کہ جو انہوں نے دیکھا، حق کو اپریشیٹ کرنے کے نتیجے میں. اب یہ ہے کچھ تعلق انسان کے آنسوؤں کا سچائی کی دریافت سے. بعض اوقات انسان جس کو کہتے ہیں نا اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے ایموشن سے کہ او مائی گاڈ، اسی کا تو ہم کو انتظار تھا. تو وہ اس حق کو دیکھنے کے، اس کو سننے کے، اس سے متاثر ہونے کے بعد ان کے آنکھوں سے تم آنسو جاری ہوتے ہوئے دیکھتے. یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے.
فاکتبنا مع الشاہدین، تو تو ہم کو گواہوں میں لکھ دے. یعنی ہم نے قرآن کے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مان لیا، اور تو اس بات کو اپنے ریکارڈ میں لکھ دے کہ ہم نے اس کی گواہی دی، ہم اس کے پابند کیے گئے تھے، ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو، اس پابندی کو پورا کر لیا. فرمایا کہ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور وجہ کیا ہے کہ ہم نہ ایمان لاتے اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جو آ گیا ہمارے پاس حق میں سے. یعنی ہم اللہ کو اور اس حق کو کیوں نہ مانیں جو ہمارے پاس آ گیا ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب ہمیں صالحین میں شامل کرے گا. اس میں ایک سگنیفیکنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ آخر ہم کیوں نہ مانیں، ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ پر. ظاہر ہے کہ یہاں بات اللہ پر ایمان کی تو نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو بات رسالت پر ایمان کی ہو رہی ہے. تو ہاؤ کم رسالت پر ایمان اللہ پر ایمان کے مترادف ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. جیسے ہوتا ہے نا، سینونیمز ہوتے ہیں کہ یہ ہے، یہی چیز ہے، اٹس جسٹ دا سیم. یہ بات میں پہلے بھی، ابھی آپ کو یاد ہوگا کیا تھی وہ آیت 67 تھی جس میں کہا تھا کہ چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ سابئی ہوں، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے. تو میں نے اس وقت یہ بات بیان کی تھی کہ یہ تو یہاں بیان ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کو رسول کو بھی ماننا ہے. تو پھر میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اصل میں اگر آپ اللہ کو سچائی سے مانتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کسی رسول، کسی نمائندے کا پیغام آپ کے پاس آئے اور آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا. یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. جیسے قرآن مجید نے ایک جگہ بالکل واضح کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو مانیں اور آخرت کو نہ مانیں. تو بالکل اسی طرح سے اللہ کو ماننے کے نتیجے میں اللہ کے پیغام کو ماننا لازم آتا ہے، بشرطے کہ وہ پیغام آپ کے پاس پوری کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آ جائے اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جب وہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کا ماننے والا اس کے پیغام کو کیوں نہیں مانے گا؟ تو فرمایا کہ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ پر، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس چیز پر، اس پیغام پر کہ جو آ گیا ہمارے پاس حق میں سے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، جبکہ ہم اس کی طمع رکھتے ہیں، جبکہ ہم اس کی خواہش مند ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ وہ داخل کرے گا ہم کو، اور داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب مع القوم الصالحین، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ان یہودیوں کی طرف ایک وہ ہے، تعریض ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی رحمت پاؤ اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لاؤ. اس لیے کہ جو بھی اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کے کیٹیگری میں، زمرے میں شامل ہو اور اس میں اس کو داخل کیا جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا وہ پیغام کہ جو اس کے پاس کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا ہے وہ اس کو مانے. اس میں یہ بات اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ جب ان لوگوں سے مراد یہ کہ جن کے پاس، جو اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہوئے مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان کے صحیح پیغام کے ماننے والے تھے، سینٹ پیٹر کے فالوورز ہوں یا کسی اور مسیح علیہ السلام کے شاگرد کے فالوور ہوں،
جب جب تاریخ میں ان کے پاس اسلام کا پیغام پہنچا ہے تو وہ انڈیویجولی نہیں بلکہ این میس پورے کا پورا گروہ ایمان لایا ہے. اسپین میں کہتے ہیں ایسا ہی ہوا. یہ جو آپ کا ہے بوزنیا میں بالکل ایسا ہی ہوا. اور یہاں مدینہ منورہ میں یثرب میں ابھی جس کی بات ہو رہی ہے، آئی ایم شیور اس کی اور بھی مثالیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بات واضح ہو جائے کہ بھائی وہ ایک پیغمبر کا ہم انتظار کر رہے تھے اور وہ آج بھی بائبل میں موجود ہے اس کا ذکر، تو جب آنے والے پیغمبر جن کا آپ کو انتظار تھا وہ آ گئے تو اس کے بعد نہ ماننے کی وجہ کیا ہے سوائے اس کے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نہ مانوں، مجھے نہیں ماننا، اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز، ایسی کیفیت طاری ہو کہ جو تکبر، بڑائی، ضد، اس کی وجہ سے وہ ایک حجاب بن جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر نہ ماننے والا اللہ کے ہاں مجرم ہے. یقیناً وہ لوگ کہ جو ماننے کے بارے میں یہ ایکسکیوز رکھتے ہیں کہ ہم کو بات ہی نہیں پہنچی، یا بات پہنچی تو اتنے ان امپریسو طریقے سے، اتنے بھونڈے طریقے سے پہنچی کہ ہمیں بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایکسکیوز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سنیں گے، کنسیڈر کریں گے اور اس پر فیصلہ کریں گے پورے انصاف کے ساتھ. لیکن اس فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پورا علم ہوگا، لوگوں کے حالات، احوال، سرکمسٹینسز بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کی نیت، ان کا ارادہ بھی ہوگا. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو سچے لوگ تھے، اور اس میں خاص طور پر جس خوبی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے وہ ان کی خوبی ہے ہیوملٹی کی. وہ تکبر نہیں کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جب ان کے سامنے سچائی آ گئی تو پھر اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کو مانیں. اور ماننے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیوں نہ مانتے، جبکہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے اس کہنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو پہنچایا جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے انہیں عطا فرمائے ایسے باغ کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے کہ جو محسن ہے. محسن یعنی جو نیکی، دین میں ایکسلنس کا مقام ڈھونڈتے ہیں، جو خوبی سے نیکی کا کام کرتے ہیں. یعنی ایک مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا چھدے اتارنے والی نماز، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مغرو نان والی، کہ یا یہ چلو جی یا چلا دو. تو ٹھیک ہے، امید ہے ہم اللہ سے رکھتے کہ ہماری طرح کی ٹوٹی پھوٹی نماز بھی کچھ قبول ہو جائے گی، مگر ایک نماز جو ہے وہ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. یعنی آپ نے احسان کو، محسن کو یوں ڈسکرائب کیا. سو جو لوگ سچائی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں محسن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہی بدلہ دیتا ہے. یعنی اللہ کا اصل میں جو وعدہ ہے آخرت میں کامیابی کا، وہ محسنین سے ہے، جو اپنے دینی رویے میں، اخلاقی رویے میں ایکسلنس، کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقیوں کو اگر وہ نوازے گا تو اس کی مہربانی ہوگی. وعدہ تو کوئی نہیں ہے لیکن بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری ساری بیکار پرفارمنس کے باوجود کچھ نہ کچھ نمبر مل ہی جائیں گے. تو یہاں اس وعدے کی طرف بیان کیا، اشارہ کیا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا،
رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، جان بوجھ کر انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے بار بار دونوں طرح کے انسانوں کا تقابل، یعنی کمپیریٹیو ان کا جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ انالیسس کیا۔ قرآن میں ایسا ہی ہوا ہے کہ دو ایکسٹریمز بیان ہوئی۔ ایک وہ ہے کہ جو ایمان اور نیک اعمال میں بہت آگے بڑھے، اور ایک وہ ہے کہ جو بالکل الٹ انکار اور پھر اس پیغام کو کہ جس کا انہوں نے جان کر سمجھ کر انکار کیا، اس کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا، تو ان کے لیے جہنم ہے، اور وہ قرآن بار بار بیان کرتا ہے۔ یہ جو درمیان کی قسم کی مخلوق ہے، جو کہتے ہیں نا ہمہ شمہ، اس کے بارے میں بس ایک طرح کی وہ ہے خاموشی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں نروس ہوں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، یعنی آبویسلی اس نروسنس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ بندہ کہنے یار لیٹس امپروو، ہمیں اس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ جو دوسری ایکسٹریم ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو اگین انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہے کہ لیٹس اوائڈ دس بیہیویئر، یہ ایٹیچیوڈ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اعلیٰ ترین جنت کی کامیابیوں کو بیان کیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جو ایمان لائے سوچ سمجھ کے، اور پھر ان نیک اعمال کیے۔ میں آج ہی کل پر کہیں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے فیس بک میں لکھا کہ ایک وہ مسلمان ہیں کہ جو سوچ سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، اور پھر جب ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گیا۔ باقی لوگ کے جو بے سمجھے بوجھے ایمان لاتے ہیں، ان کے بارے میں تو یہی ہے کہ ان کے بقول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم الطلقاء، وہ فتح مکہ کے موقع تم آزاد ہو، جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم نے شرائط پوری کر دی ہے، جو کرنا ہے کرو۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان شعور کے ساتھ سمجھ کر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ ویسے بائی دا وے دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس میں انسان بالکل ہی ڈھیٹ نہ ہو جائے تو شعور کے ساتھ ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، آپ اصل میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ طرح طرح کے واقعات ہوتے ہیں، طرح طرح کے تجربات ہوتے ہیں، اور انسان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ اٹ، میں اس کو کیسے اس کے ساتھ ڈیل کروں۔ سو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے، اللہ کے پیغام سے، آخرت سے بے پرواہ ہو جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اس پیغام کے ساتھ مخلص ہو جائے، جڑ جائے، اسی میں وہ اپنے لیے اطمینان، اسٹرینگتھ پائے، اور یہ جانے کہ یہ بات جو بیان ہوئی ہے یہ میرے اپنے فطرت کی بات ہے، آئی انڈرسٹینڈ اٹ۔ سو اللہ تعالیٰ جو دو ایکسٹریمز بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں مقصد یہ ہے کہ ہم بری ایکسٹریم سے نکل کر اور جو اچھی جو ایکسٹریم ہے، یا آپ کہیے جو ایک ایکسلنس کا مقام ہے، اس کو حاصل کریں۔ آیت نمبر 86 پر سورہ مائدہ مکمل ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، سورہ تو ابھی چل رہی ہے، اور میں مکمل ہونے کا اعلان کر کے یہ نہیں کہہ رہا کہ کلاس ختم ہو گئی ہے، ابھی تو آیات رہتی ہیں، لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں اصل میں یہ اس انڈرسٹینڈنگ کو بیان کر رہی ہے کہ سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے پوری ہو گئی۔ اب سورہ مبارکہ میں کچھ ایسی باتیں بیان کی گئی تھیں
جن سے کچھ کویسچنز پیدا ہوئے، تو اب ان کویسچنز کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ وہ کویسچنز بنیادی طور پر 5 ہیں، اور ان میں سے ایک ایک کا جواب ترتیب کے ساتھ دیا جائے گا۔ بالکل شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ مائدہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو، جو وعدہ جو عہد تم نے کیا ہے اس کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ اور اس تمہید کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ جو تم نے اللہ کے ساتھ اس کے دین اور اس کی شریعت کو اختیار کرنے کا عہد کیا ہے، تو اب تم اس کے حرام کیے ہوئے جانوروں سے گریز کرو، اور حلال جانور ہیں، حلال اور پاکیزہ، ان کو تم کھاؤ اور اپنی خوراک کا بناؤ تم ان کو ذریعہ۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو عہد کی بات ہے، یہ جو وعدے کی بات ہے، اگر کسی نے یہ کمٹمنٹ کر لی ہو کہ میں نے فلاں چیز نہیں کھانی، اور لیٹ سے وہ کمٹمنٹ یا وہ قسم کھائی ہو اس بنیاد پر کہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مذہبی طور پر اس میں کچھ پرابلم ہے، تو مجھے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے میں کسی کو حرام قرار نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں بہت پرٹیکولر ہے کہ اس زندگی میں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، بھائی آپ کو کچھ چیزیں نہیں پسند ہیں، نہ کھائیں آپ، لیکن آدمی کی طبیعت نہیں ہے، آدمی کا ٹیسٹ نہیں ہے، یا آپ کی صحت پر اس کا کوئی برا اثر پڑتا ہے اور آپ اس کو نہیں کھا رہے، یہ ایک بات ہے۔ اور آپ کہیں نہیں یہ کچھ نیکی کے خلاف ہے، یعنی یا یہ کہیں کہ یہ تو حرام ہے تو بہت بڑی بات ہے، نہیں، اچھے لوگ، شریف لوگ نہیں کھاتے، نیک لوگ نہیں کھاتے، اس میں نیکی میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کرے۔ اس دنیا میں اللہ ہے کہ جس کو کہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ بندوں کے بارے میں یہ بات بیان کرے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سوال کا جواب دیا کہ اگر کوئی اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر دے تو اس کا کیا طریقہ ہے، پھر اس سے کوئی نکلنے کا طریقہ ہے، کوئی کین اینی تھنگ بی ڈن اباؤٹ اٹ۔ تو اس سوال کا جواب ہے جو آج ہم دیکھیں گے، اور آگے ایک دوسرا سوال بھی ہے، 5 سوال ہیں۔ دوسرا سوال یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، سور کا گوشت حرام ہے، مردار کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کیا گیا وہ حرام ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری لسٹ بتا دی اور یہ بتا دیا کہ طیبات پاکیزہ چیزیں حلال ہیں لیکن یہ چیزیں حرام ہیں، تو پھر شراب کا کیا معاملہ ہے، اور شراب کے ساتھ جوا آپ سے آپ لازم و ملزوم ہے، تو اس کا پھر جواب دیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام قرار دو ان پاکیزہ کھانوں کو کہ جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو، یعنی یہ چیز خدا کی حدود کو توڑنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ یہ جسارت کرے کہ نہیں یہ مذہبی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اسی بات یہ ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں تو آپ جو مرضی فتوے دیں کہ مرچیں نہیں کھانی یا کھانی ہے یا فلاں نہیں کھانا ہے، مگر وہ آپ کا جو اوپینین ہوگا وہ ہوگا آپ کے ڈاکٹری صحت کے لحاظ سے، آپ دے سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ پرہیزگاری کے خلاف ہے، تو یہ حق سوائے اللہ کے کسی کو حاصل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات کہ کوئی اللہ کی پاکیزہ حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے، یہ اصل میں کیا ہے، یہ اس کی حدود سے تجاوز کرنا ہے،
ولا تعتدوا، تو تم حد سے آگے مت بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حدود سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ اس جملے کا مطلب یہ کہ سخت ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے جو اس کے حدود سے تجاوز کرے. یہ کسی کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کے موجود ہونے کے بعد وہ اپنی طرف سے کچھ اور چیزوں میں کمی یا اضافہ کرے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جب عام آدمی علماء کی بات سن کر آنکھ بند کر ان کی بات مان لیتے ہیں حلال حرام میں، تو یہ بھی وہی چیز ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ اس کانفیڈنس میں ان کی بات مانتے ہیں کہ پروبیبلی ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین جانتے ہیں. مگر یہ ہے ایک غیر محتاط چیز، ایک درجے میں اس میں کیئرلیسنس ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے سنا بھی نہیں ہے کبھی، آپ نے کہیں پڑھا بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں حلال حرام ہے یا یہ مکروہ ہے. سر کیسے سمجھا دیں، میں ایک آرڈنری آدمی ہوں، میں دین نہیں جانتا ہوں، بٹ مجھے اتنا دین کا حکم معلوم ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی جائز چیز کو ناجائز نہیں کر سکتے. وہ آپ کو سمجھانے بس ٹھیک ہے، ختم ہوگی بات، لیکن یہ بات کہ آپ سوال نہیں کر سکتے اور جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، تو پھر بات کیا بنی؟ پھر تو آپ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی ایک انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھ کو بہت زیادہ لفٹ کرائیں گے تو میں پھر خراب ہو جاؤں گا، پھر میں آپ کو کچھ باتیں کرنے لگوں گا. بھی کمزور ہوتے گئے، چلو ٹھیک ہے یار، اب یہ اتنے عقیدت مند ہو گئے ہیں تو کچھ اپنی بھی کچھ انسان فقاہت جھاڑے. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ کو کوشچن کرنا چاہیے کہ آپ حضور یہ جو فرما رہے ہیں بٹھاؤ، کہاں اللہ نے فرمایا ہے یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کی وضاحت کی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حد سے آگے بڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا ان کو کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا حلال اور پاکیزہ، یعنی جو اس نے حلال اور طیب چیزیں تمہارے لیے تمہیں بخشی ہیں انہیں اطمینان کے ساتھ تمہارے لیے بنائی ہیں. مطلب تم ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. سچی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کھاؤ، انجوائے کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بیکار چیز کھا کے تو نہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. جو کھائیں گے آپ، جو آپ کو مزے کی لگے گی، جس کو آپ انجوائے کریں گے، تب کہیں الحمدللہ میں بڑا مزہ آیا، بہت زبردست. تو یہ تم کرو، اور اس میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے اگر وہ حلال ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو. اب اس کے بعد یہ واضح کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے بعض اوقات کسی چیز کے نہ کھانے کی قسم کھا لی ہو، تو فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری ان قسموں پر تو کوئی مواخذہ، کوئی جواب دہی نہیں کرے گا کہ جو لغو ہے، جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو. بہت عرصے سے کسی ایسے بندے سے بات نہیں کی، لیکن ایک زمانے میں بچپن میں بڑے جن لوگوں کو جانتا تھا جن کے زمانے میں اللہ کی قسم بائی گاڈ بڑے بڑا کچھ فیشن بدل گیا ہے، کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ کی قسم بہت سارا بائی گاڈ یہ ہوا ہے. سو یہ لغو ہے، اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اس پر تو اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، مگر وہ جو قسمیں دل کے پختہ ارادے سے کھاتے ہو وہ اس پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. کہ آپ نے سوچ سمجھ کر آپ نے ایک قسم کھائی، ایک فیصلہ کیا، ارادہ کیا کہ میں اب ایسا کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، تو اس پر تو پھر مواخذہ ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ
تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو اس میں جان لو کہ اگر تو کسی نے ایسے ہی کسی موقع پہ قسم کھائی ہے عادتاً بغیر سوچے سمجھے، اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی مہربانی ہے. یعنی ایک اچھے شریف آدمی کو قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات پہ مواخذہ نہیں کرے گا. مگر اگر سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے تو پھر اس پر مواخذہ ہوگا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی غلطی انسان سے ایسی ہو جائے جو بے جانے بوجھے ہو، اس کی مہربانی ہے کہ وہ اس پر نہیں مواخذہ کرے گا، لیکن سوچ سمجھ کے آپ کوئی کام کریں، یہ اس کی پالیسی ہے، تو وہ ہے کہ جس پہ وہ پکڑتا ہے. اس میں اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ جذبات میں بہہ کے کہیں حالات سے متاثر ہو کے وقتی طور پر کمزوری آپ کے اوپر طاری ہو جائے اور آپ سے کوئی غلطی ہو اور آپ فوراً توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لازماً قبول کرے گا. تو یہاں بھی اسی طرح کی بات ہے. فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر قسم کھائے اور پھر اس کو ختم کرنا چاہے، اس کو کہتے ہیں نا قسم توڑنا چاہے، ظاہر ہے کیوں وہ ختم کرنا چاہے گا کہ اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا، تو معلوم ہو گیا تو اب ظاہر ہے اس کو اس سے نکلنا ہوگا. تو فرمایا کہ فکفارتہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون، اس معیار کا کھانا کہ جو تم عام طور پر کھاتے ہو، ایوریج تمہارا جو کھانے کی کوالٹی ہے. نہ ضروری ہے کہ بہت بڑھیا ہو جو تم دعوت میں کرتے ہو، اور نہ کبھی کبھار جب بجٹ کم ہو جاتا ہے تم کھاتے ہو. درمیان کا جو کھانا ایک کوالٹی کا ہوتا ہے اس کو تم ان کو کھلاؤ. او کسوتہم، یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں. او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کیا جائے. یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز جو تم زیادہ آسانی سے کر سکتے ہو تم اپنی اس قسم کے توڑنے کے کفارے کے طور پر تم ادا کرو. فمن لم یجد، پھر جو ان میں سے کوئی چیز بھی نہ پائے، اسے میسر نہ ہو، فصیام 3 ایام، تو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھا بیٹھتے ہو. واحفظوا ایمانکم، تو تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اسی طرح سے اپنی آیات واضح کرتا ہے تمہارے لیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار رہو. ایک تو یہ کہ یہ جو آیت آتی ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یہ کئی جگہ پہ قرآن میں آئی ہے. یہ اصل میں اللہ کے اس وعدے کے پورے ہونے کا بیان ہے، بیان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں کیا تھا. سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی وضاحت بھی کریں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی قرآن مجید کے اصولی بیان کی وضاحت کے طور پر، کسی سوال کے جواب کے طور پر کوئی بات بیان کرتا ہے تو اپنے اس وعدے کا حوالہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ میں نے پورا کر دیا. اسی طرح سے واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر گزار ہو. شکر گزار ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں الجھن ہے، انسان کے ذہن میں کوئی سوال ہے کہ جو اس کو تنگ کر رہا ہے، اور اس سوال کا جواب اس کو مل جائے تو آدمی کو بڑی ریلیف ملتی، ایک بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ بات پھنسی بھی تھی، آئی واز ناٹ کلیئر اباؤٹ اٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو. اب میں نے گزارش کی کہ سوالوں کے جواب ہو رہے ہیں.
کسی نے جب اس رائے کو سنا تو اس نے کہا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بائی دا وے سورہ نساء میں بھی بالکل ایسے ہی، وہاں بھی ہم نے جب ڈسکس کیا تھا تو 4 سوالات تھے اور یہاں 5 سوالات ہیں. یہ بھی ان دونوں صورتوں کے اور فیکٹرز کے علاوہ جوڑا پیئر میں ہونے کا ایک پہلو ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ اب سوال جواب کی نشست شروع ہو گئی ہے سورہ مائدہ کی. پہلے سوال کا جواب مل گیا. ہر سوال کا جواب سوال نقل نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ جہاں سوال نقل بھی ہوئے ہیں تو بہت مختصر جواب سے واضح ہوگا، اور یا یہ کہ جب سوال نقلی نہیں ہوتے سوائے ایک موقع کے، میں شاید پہلے بھی آپ کو کبھی بتایا، ابھی نہیں بتاؤں گا، جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. وہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے جب وہ خواب آیا، خواب بیان ہوا، تو وہ 7 دبلی گائیں 7 فربا گائوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سوکھی اور 7 تر و تازہ جو ہیں بالیں. تو وہ بادشاہ نے اس کو سنایا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو سنایا. عام جو قرآن مجید کا طریقہ ہے اس میں ذہن کہتا ہے کہ سیکنڈ ٹائم یہ بیان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو باقاعدہ اسی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آئی ایم شیور اس کی کوئی فساد بلاغت میں کوئی وجہ ہوگی. میں صرف یہ نقطہ اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ غور کرتے رہیں ہم کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے سوال یا تو نقل نہیں کرتے یا کرتے بھی تو بہت مختصر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی کہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو مہینے 29 ہوتے ہیں دن اس میں یا 30 ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ؟ تو آپ جواب میں کہیں گے اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو مہینے 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے. ویسٹ آف ٹائم. یہ درمیان کے جو الفاظ آ رہے ہیں ختم کرو اس کو بھائی، بات شروع کرے. تو قرآن نہیں کرتا کبھی، اور اس میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو صفحے بھرنے ہوتے ہیں، تو آدھا صفحہ تو آپ نے سوال کو ریپیٹ کرنے میں بھر دیا. تو قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. تو میں تو خیر اب یہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 100 ورڈ سے زیادہ ایک لفظ ہوگا تو میں کاٹ دوں گا، اس لیے آئی ڈونٹ ہیو فالتو ٹائم. یہ کیا بدتمیزی ہے، لمبی لمبی سٹوری سن رہے ہیں. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ابے لکھ دے یار جو بھی تجھے آتا ہے، میں اس کو کیا کروں یار. سو یہ ہمارے یہاں کچھ طویل باتیں کرنے کی کچھ، قرآن مجید بہت پریسائز ہے. تو آپ یہ دیکھیں دوسری بات جو ہے نا، جتنے بھی جوابات دیے وہ سارے جوابات جو ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہے ہیں. تو وہاں وہ سوال ایک اٹھا کہ یہ حرام چیزیں ہیں تو پھر ان کا کیا بنے گا، یہ شراب کا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. شراب، جوا، یہ تیر جو ہیں یہ عام طور پر پانسے کے، اس میں شرک بھی ہوتا تھا لیکن یہ بیسیکلی جوئے ہی کے غرض سے استعمال ہوتے تھے. اور جو جگہیں جہاں جا کے لوگ شرک کرتے تھے، تھان استان، وہاں چاہے کوئی کام بھی آپ کریں گے وہ کام گندا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے اندر العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض ڈال دے، یعنی اس کے ذریعے سے تمہارے اندر یہ چیز پیدا کر دے. فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں تمہیں ملوث کر کے ڈال کے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے پڑھنے سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم
اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ پھر کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ یعنی شراب اور جوئے کے نتیجے میں جھگڑا، یہ اس کا امکان بڑھ جاتا ہے، انسان کی عقل معطل ہو جاتی ہے، اور ایک تو یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو ایک ہوتی ہے نا غیرت، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر احساس کم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نیکی کو اختیار کرنے اور نیکی کو پروموٹ کرنے کے لیے پہلے نیکی کا احساس اور بدی کا احساس ہونا چاہیے۔ احساس ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی آپ کو یا افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا، اور آپ بے بس ہیں۔ آپ کے سامنے ایک موقع آیا ہے کہ جس میں آرڈینریلی ایک نارمل آدمی کو اس پر بہت افسوس ہوگا، لیکن آپ کے اوپر جھونک بھی نہیں رینگ رہی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنا ضمیر آہستہ آہستہ کھو بیٹھتا ہے، یعنی اس کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب برائی کو برائی جانتے ہوئے بار بار کرتا ہے تو پھر برائی کا احساس کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس میں شراب کی بھی ایک حیثیت حاصل ہے، لیکن عربوں کے ہاں ان کی غیرت بہت زیادہ تھی، وہ شراب پیتے تھے۔ آدمی کو اس کے نتیجے میں جس کیفیت میں ہوتا ہے اس میں اپنی زبان پر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اول فول بکنے لگتا ہے، تو وہ جوئے میں، شراب میں اس طرح کی باتیں کرتے جس میں کسی دوسرے کی مجروح ہوتی اس کے احساس غیرت کا، اور لڑائیاں شروع ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت سی لڑائیاں شروع ہی ایسی ہوئی کہ انہوں نے شراب کے نشے میں دھتے اور فضول قسم کی باتیں انہوں نے شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ شراب ایک مشروب ہے، اور زمانے میں وہاں یہ مشروب نشہ آور بنتی تھی کھجور سے یا انگور سے، تو ظاہر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا جو اور طرح کی جو ہوتی ہیں شرابیں، بلکہ خاص طور پر انگور سے ہوتی تھی، وہ کھجور کے بارے میں کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا بعض لوگوں نے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ شراب کی حرمت کو حرام قرار دینے کے نتیجے میں قرآن مجید نے ان تمام اشیاء کو حرام قرار دے دیا جن سے نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ پی جائیں، چاہے وہ کھائی جائیں، چاہے وہ سونگھی جائیں، چاہے وہ ٹیکے کی طرح سے ڈالی جائیں، چاہے وہ سگریٹ کی طرح پی جائیں، اگر اس کا نتیجہ نشہ ہے تو وہ حرام ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ اصول بھی ٹھیک لگتا ہے کہ جو چیز زیادہ مقدار میں پینے سے خرابی پیدا کرے اخلاقی، اس کی تھوڑی تعداد بھی ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک عام طور پر یہی جنرل انڈرسٹینڈنگ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ ہے اس کا نتیجہ، کہ اس کے نتیجے میں شیطان کو یہ موقع مل جاتا ہے۔ شیطان کو موقع اسی وقت ملتا ہے کہ جب ہمارا جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ کمزور پڑتا ہے۔ ہم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضمیر میں، ہماری اخلاقی حس اپریسیشن میں یہ چیز دی ہے کہ ہم حساس ہوتے ہیں، ہمارے اندر احساس ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے یار یہ دس از ناٹ رائٹ، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شراب سے اور پھر شراب کے ساتھ جوئے میں ملوث ہو کے، غافل ہو کے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ جو اخلاقی حص ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اس سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، اور ہمارے بعض لوگ
اس اسلوب کے فرق سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن میں شراب کے بارے میں کچھ سخت باتیں تو کی گئی ہیں لیکن اس کو حرام نہیں قرار دیا ہے، اس لیے کہ لفظ حرام استعمال ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں قرآن میں نہیں کہا ہے کہ میں کسی چیز کو ناجائز کرنے کے لیے لفظ حرام استعمال کروں تو وہ حرام ہے۔ یہ اسلوب زیادہ سخت ہے، یعنی بعض اوقات آپ کسی چیز کو روکنے کے لیے استفہام یعنی سوالیہ انٹیروگیٹو جو ہوتا ہے انداز، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تم رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ اس میں جو سختی ہے وہ اور انداز جو ہیں ان سے زیادہ ہے۔ اور یہاں یہ اس لیے بھی اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، اور یہ جو پانسے کے تیر ہیں، استھان وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں کئی مقامات پر پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے۔ ان وضاحتوں کے باوجود تم نہیں رکو گے، یعنی مطلب یہ کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس کے بعد تو کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو جس کو کہتے ہیں نا ایک اتمام حجت ہے کہ بات کو آخری حد تک بیان کر دیا گیا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور وَاحْذَرُوا، اور نافرمانی سے بچتے رہو یعنی نافرمانی سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑ لو گے، یعنی ہماری اس رہنمائی سے، ہدایت سے منہ موڑ لو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے، یعنی انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا، اگر تم اس کے باوجود باز نہیں آؤ گے تو تم پھر اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرو گے اور وہ تم سے نمٹ لے گا۔ ان آیات کا میں ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 82 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 سے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم پاؤ گے انسانوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کے لحاظ سے اہل ایمان کے ساتھ یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور ان کو کہ جنہوں نے شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تم لازماً پاؤ گے ان سے سب سے قریب، مودتاً، محبت، دوستی کے معاملے میں، للذین آمنوا، اہل ایمان کے معاملے میں، الذین قالوا انا نصارا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ذالک بانہم ان منہم قسیسین و رہبانا، یہ اس لیے کہ ان کے اندر علماء بھی ہیں اور ڈرنے والے راہب بھی ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کو کہ جو نازل کیا گیا، اترا رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان لینے کے نتیجے میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے، وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر کہ جو آیا ہماری طرف، ہمارے پاس حق میں سے، ونطمع ان يدخلنا ربنا، جبکہ ہم اس کی توقع رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، فاصابہم اللہ بما قالوا، تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ان کی اس بات کے صلے میں اس نے انہیں پہنچایا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغ عطا کیے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
وذالک جزاء المحسنین، اور یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو محسن ہیں، خوب کار ہیں، ایکسلنس اختیار کرتے ہیں نیکی کے معاملات میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، نہ حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جن کو کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے کہ اللہ نے تم کو رزق دیا جو پاکیزہ حلال۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اپنے اس اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا ان قسموں کے بارے میں کہ جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، مگر وہ تم سے تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر کہ جو تم پختہ ارادے کے ساتھ کھاتے ہو۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، لگ بھگ وہ اوسط کہ جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، اس معیار کا۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں، یعنی وہی 10 لوگوں کو۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ فمن لم یجد، پھر جو ان میں سے کوئی چیز بھی نہ کر سکے، میسر نہ آئے اس کو، فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسمیں توڑنے کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھا بیٹھتے ہو۔ واحفظوا ایمانکم، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، انما الخمر، شراب، جوا، پھان اور یہ پانسے کے تیر، یہ تیر، رجس من عمل الشیطان، گندگی ہیں شیطان کے عمل میں سے، فاجتنبوہ، تو تم اجتناب کرو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں ملوث کر کے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم رکو گے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واحذروا، اور بچتے رہو، یعنی نافرمانی سے بچتے رہو۔ فإن تولیتم، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فاعلموا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔ جناب، دو سوال ہیں۔ ایک حلال اور حرام کا آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے، قرآن کا یہ اسٹائل لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ حرام کرتا ہے، اور جن چیزوں کو اس نے حرام نہیں کیا وہ آٹومیٹکلی حلال کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ کہ کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو آلدو شاید حلال کیٹیگری میں ہوں، لیکن وہ اتنی مطلب پسندیدہ نہیں ہوگی، تبھی میں خیال ہے یہ درمیان کی کیٹیگریز بنی ہے، مکروہ ہونا یا وہ اس طرح ہونا۔ مثال کے طور پر سگریٹ کا ہے، اگر قرآن کے اصول کے مطابق دیکھیں گے کہ ایسا نشہ جو خلل پیدا کرتا ہو وہ حرام ہے،
تو سگریٹ پرابلی اس کیٹیگری میں نہیں آتی. لیکن اگر ہم کہیں گے سگریٹ حلال ہے یا سگریٹ حرام نہیں ہے, اس کی ایک ڈفرنٹ امپلیکیشن بنتی ہے. اس کو اس طرح اس سینس میں اس طرح لگتا ہے کہ یہ پرابلی دس از سم تھنگ انکریجڈ. تو یہ چیز بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ حلال حرام جو چیز حلال ہے اس کو حرام کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے, لیکن کم از کم تھوڑا سا ایک اوپینین دیں کہ یار وہ چیز درمیان میں کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے, یا حلال میں بھی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے اس چیز کی ضرورت ہے. دوسرا سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نصارہ کا ذکر کیا آپ نے, اور آپ نے کہا کہ سینٹ پیٹرز کے فالوور ہیں. اس کے بارے میں سب بڑی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں میں نے پڑھی ہیں. مطلب ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ نصارہ نام ایکچولی انیشلی جب ایک کرسچن نام یہ ڈلا تھا, کرسچنز نے اپنے لیے رکھا تھا, مدد کیے گئے, لیکن بعد میں یہ چینج ہو کر مسیح بن گیا اور مسیحون بن گیا. قرآن انیشل نام جو ہے جو کہ ایک پولائٹ نام ہے وہ چوز کیا ہے. جو ہسٹورینز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس ایسی نہیں ملتی عرب اس ایریا میں ایسے کرسچنز موجود تھے جو ایک اللہ پر بلیو کرتے ہوں اور آخرت پر کرتے ہوں. ایویڈنس جن گروپس کی ہے اس میں میکسیمم جو بہت کلوز ہیں مسلمانوں کے ان کو اڈاپشنسٹ کہہ سکتے ہیں, جو کہ یہ بلیو کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں لٹرل, لیکن ایک طرح سے اڈاپٹیڈ سن ہے, یا میٹافوریکل سینس میں ان کو سن مانا گیا ہے. لیکن اس طرح کے کوئی کرسچنز ہوں جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ پیٹرز کے فالوور جو ایک اللہ پر بلیو کرتے ہوں اور آخرت پر, اس کی کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے جو جہاں تک میں نے پڑھا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دیکھیں جو دوسرا سوال ہے, جو واحد سوال ہوتا ہے مجھے یاد رہتا ہے, اس کا جو ذہن میں جواب آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس کو آپ ہسٹری کہتے ہیں نا, یہ اصل میں فریگمنٹڈ پیسز آف انفارمیشن ہوتی ہے جو کہیں سے لوگوں کے پاس آ جاتی ہے, اور وہ اس کو جوڑ کے تو کوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں, پرسپیکٹیو بناتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ جو بہت زیادہ ہسٹری پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ تماشا بھی ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا, ایک ہسٹورین جو ہے اس کو نالج کہاں سے ملتی ہے. ظاہر بعض چیزیں عام طور پر تو سیکنڈری سورسز ہوتی ہیں نا, اس نے کچھ ان سورسز کو پڑھا کہ جو براہ راست کسی نے بیان کیا, کسی نے اپنا تجربہ بیان کیا, جو فرسٹ ہینڈ لوگ وہاں موجود تھے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے میں چلے جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں. شاعری, فولکلورز یہ بھی رول ادا کرتی ہیں چیزیں. بعض چیزیں زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہیں, بعض کم ہوتی ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ شاید ٹوائن بی نے یا کس نے, ون آف دیز فیمس ہسٹورینز, اس نے سب کانٹیننٹ پہ کچھ لکھا ہسٹری پہ, تو وہ گاندھی نہرو پر ہی جا کے اس نے بس کر دیا. اس کو پتہ نہیں لگا کہ محمد علی جناح بھی کوئی ایک شخصیت تھے. سو یہ ہو جاتا ہے. سو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, اگر مثال کے طور پر ان کے ہاں اس چیز کی انفارمیشن نہیں تھی تو اس کا ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نہ ہوں اور دوسرے لوگ زیادہ ہوں اور ان کی ایویڈنس موجود ہو. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ جب مسلمان ہو گئے تو ان کا جو پاسٹ تھا وہ اصل میں کرسچنز یا کرسچینٹی کا پاسٹ رہا ہی نہیں, بلکہ یہ ایک اور کیٹیگری مان لی گئی. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ کسی چیز کے ہسٹوریکل فیکٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ وہاں باقاعدہ اس زمانے کا کوئی سروے ہوا اور اس میں اس طرح کے لوگ نہیں ملے. سو یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے ان کے نظریات کے بارے میں بہت سے دوسرے لوگ بہت زیادہ واقف نہیں تھے.
اب دیکھیں نا ہسٹری کے ہی بیسس پہ ہمارے ہاں لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں. اچھا وہ ان بیچاروں کا اعتراض سمجھ میں بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ایسے پیسز پیپر ملے ہیں جن میں کہ آیات لکھی ہوئی ہیں اور ہاں اور وہ لکھی ہوئی آیات بھی ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہیں اینڈ سو آن. سو یہ بالکل ہو سکتا ہے. یعنی ہم جس طرح سے قرآن مجید کی پوری ہسٹری کو پریزرویشن کو سمجھتے ہیں یہ بالکل ممکن ہے کسی بندے نے اپنے طور پر کوئی چیز لکھی ہو. وہ ہر چیز تو کوئی اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہوئی تھی نا. سو یہ ہے پہلو. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کلیئرلی حرام قرار دی ہیں ان کے علاوہ اسی کی بتائی ہوئی شریعت میں یا اس کی دی ہوئی فطرت میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کلیئرلی حرام تو قرار نہیں دی گئی مگر ناپسندیدہ ضرور ہے. اور اس وجہ سے اگر کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ کوئی غلط بات نہیں کرتا. اس کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی. میں نے وہ جو اپنے بیان میں کہا نا کہ ان کو کویسچن کریں تو اس کویسچن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتا دیں پھر آپ کہ مثال کے طور پر یار یہ تم مت کھاؤ اس سے تم جاؤ گے تو نماز میں لوگ ان کو بدبو آئے گی وہ ڈسٹرب ہوں گے. سو اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. تو پھر یہ بات پوری واضح کریں. یعنی اپنے طور پر کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ ابھی آئے گا آگے کہ مکے میں قریش کے لوگوں نے بہت سے جانوروں کو ایسے ہی کہہ دیے حرام ہے اور اس میں ان کے توہمات تھے ان کے اپنے کچھ پرانے ٹریڈیشنز کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی جس کی بنیاد پر وہ یہ بات کرتے تھے. لیکن موسٹ سرٹنلی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگرچہ کہ کلیئرلی حرام تو نہیں ہیں مگر وہ بالکل حلال طیب بھی نہیں ہے. اور اس وجہ سے علماء کو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ مت ہے. آپ سگریٹ کہہ رہے ہیں مجھے بعض چنگم جو ہے وہ کم وقت کہیں پڑی ہوئی ہو تو آپ کو مصیبت پڑ جاتی ہے. اگر آپ کہیں اس کے اوپر بیٹھ گئے تو وہ نشان نہیں جاتا اور بعض اوقات وہ نکلتی نہیں ہے. سو اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. اور سو آن. اب یہ کیا ہے یہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کی اپنی موومنٹ میں اس کے آرام میں ان کی صفائی میں بعض چیزیں خلل انداز ہو جاتی ہیں. اپنی پالیسی کے مطابق بھی میں ادھر ایک دیکھ لوں ورنہ پھر ڈانٹ پڑے گی. ایک آسان سا سوال لیتا ہوں ادھر. مجھے فائدہ ہے کہ میں مشکل سوال لوں گا ہی نہیں. I understand from Gandhi Saab's lecture that one can leave money in your wasiyat for someone who has done your khidmat. How does the inheritance law work out then? یہ میرا بھی سوال ہے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے سوال کیا. یہ سوال میرا بھی ہے اپنے استاد سے کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے اپنے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے بارے میں یہ لکھ کے جائیں کہ اس کو جو 4 بیٹوں کو برابر برابر ملے گا اس کے علاوہ اس کو 20 لاکھ اور ملے گا اس لیے کہ اس نے میری خدمت کی ہے. پتہ نہیں ایک ایک آرڈنری آدمی کی حیثیت سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسی مسئلے کو تو ختم کرنے کے لیے اللہ میاں نے ایک قانون دیا تھا کہ پھر بعد میں ایک دوسرے سے لوگ انوی نہ کریں اور خدمت اس نے کی ہے تو وہ لوگ کہیں گے یار تو ہم نے بھی تو کی تھی. آئی ڈونٹ نو. سو مجھے آئی کین انڈرسٹینڈ وائی ہی از سیئنگ واٹ ہی از سیئنگ لیکن ابھی تک میرا اطمینان نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد قانون وراثت جو ہے وہ پھر قانون وراثت نہیں رہے گا. ایک اور بڑی بات وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی قانون وراثت کی جو ایک بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ویسے تو خیر گڑبڑ ہوتی ہے قانون وراثت میں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار اس کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے. دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ دوسرے تیسرے دن بیٹھ جانا چاہیے لوگوں کو اور کہیں جی یار یہ والد صاحب کا مکان تھا اس مکان میں امی رہتی ہیں اور ایک بھائی رہتا ہے باقی تم 3 الگ ہو مگر سب کا شیئر ہے. میرا خیال یہ کلیئر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی اور بڑی خطرناک بات ہے.
لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس میں اب کوئی مرنے والے کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اور یہ بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ ہر انتقال کے بعد یار یہ کیا ہوا ہے، بڑے میاں اس کو زیادہ دے گئے مجھے کم دے گئے، ایک ہوتی ہے نا. اب بڑا کلیئر ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قانون وراثت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لیکن وہ سارا فیصلہ اللہ کا ہے. تو اس لیے جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ میرا بھی سوال ہے. نہیں لائف ٹائم میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لائف ٹائم کوئی جی آپ ڈیورنگ یور لائف ٹائم اگر آپ ایک پراپر طریقے سے بچوں کو نامینیٹ کر دو کہ دس اینڈ دس ول گو ایکولی آفٹر دیئر لائف، تو وہ اس چیز کو سر بہت وہ نہیں کر دیتا، لائک آئی مین ایک جو ایک لڑائی یا لیٹر آن اس کو جو ہے یہ کور نہیں کرتا سر؟ دیکھیں، اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ اب آپ جانے والے ہیں، اول تو یہ طے کرنا مشکل ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں جی آپ اتنا حوصلہ نہ آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کیپ پلینگ، بی اسٹڈی، کم بیہائنڈ دا لائن آف دا بال، مے بی یو ناٹ گوئنگ ٹو بی آؤٹ. تو اگر آپ جانے والے ہیں مثال کے طور پر، آپ کہتے ہیں جی کہ مال تو تقسیم ہوگا قانون وراثت کے مطابق، لیکن آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہو جائے. بڑا مشکل کام ہے. وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب آپ نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 5 سال آپ کو مزید عمر دی، اور وہ جو گلبرگ والا یہ جب فلیٹ تھا اس کی قیمت گھٹ گئی اور عسکری 11 کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو آپ نے جب فیصلہ کیا تھا اس وقت حالات اور تھے، اب صورتحال الگ ہو گئی ہے. تو ایک موٹی موٹی میرا خیال ہے نصیحت ٹھیک ہے کہ اللہ یہ کہ کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جس میں اس کے حصے نہیں ہو سکتے، وہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ سب کو، بچوں کو یہ کہنا چاہیے کہ آرام سے مل کے ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے دیانتداری سے، تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اس لیے کہ آپ کا کنسرن کیا ہے کہ آگے جھگڑے نہ ہوں اور سب کو ان کا حق ملے. میرا خیال ہے کہ یہ کنسرن متاثر ہوتا ہے. جی لیکن یہ قرآن میں جی سر میرا ایک کوشچن ہے کہ جو کوشچن یہ تھام اور قسمت کے تیر کیا ہوتے ہیں، یہ جو فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں یہ اس زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے تیر کے ذریعے سے. ایک طریقہ یہ تھا. باقاعدہ جو مشرکین کی عبادت گاہیں تھیں وہاں جا کے بھی، جانوروں کے گوشت پر بھی، اور باقاعدہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ انہی تیروں کے ذریعے سے وہ جوا کھیلتے تھے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے. بلکہ جب شراب کے حرام ہونے کا امکان پیدا ہو گیا تو ان کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ جو اب ہم جوا کھیلتے ہیں، جس کے کھیلنے کے نتیجے میں بہت سے غریب آدمیوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا یہ طے ہوتا تھا کہ جوا تو ہم کھیلیں گے، شراب پی کے کھیلیں گے، مگر اس جوئے سے جو جیتے گا پھر وہ خود نہیں کھائے گا بلکہ بانٹ دے گا. تو لوگ اس طریقے سے، اس ارینجمنٹ سے غریب لوگ بہت متاثر ہوتے تھے. ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی تھی کہ جو شراب پی کر، شراب کے نشے میں جوا کھیلتے، قحط سالی کے زمانے میں خشکی اور لوگوں کو بانٹتے گوشت. جو نہیں کھیلتا اس کے لیے خاص لفظ تھا، یہ کنجوس ہے، اس ٹائپ کا. تو یہ اس کا ذکر ہے. meat should not be had, we should not have meat, although کہ حرام نہیں ہے، بٹ یہ ویجیٹیبلز اور ان چیزوں پہ سر زیادہ اس کا آج کل لائک وہ ہے، the doctors are saying all this اور وہ. تو سر اس کی کوئی there's some particular reason کہ یہ جو میٹس پر جو مطلب because of the عرب کے جو سر حالات تھے، like they could not grow vegetables اور وہ چیز تھی کہ اس کو یہ اینیملس کو لائک وہاں سلاٹر کرتے تھے and they used to have. دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے اس میں ایک بات پر تو مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اگر ڈاکٹرز یہ کہیں کہ ان جنرل آپ کو زیادہ ویجیٹیبل کھانی چاہیے میٹ کی جگہ، تو یہ ڈاکٹری مشورہ ہے، یہ کوئی روحانی مذہبی مشورہ نہیں ہے. مگر جو دوسری بات ہے یہ تھوڑی سی مجھے پریشان کر رہی ہے
کہ آپ کے اوپر اس اوپینین کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بھلا گوشت کو جائز ہی کیوں کیا. نہیں کہتی میں صرف what I'm trying to say is کہ کوئی could it be because کہ وہاں چونکہ وہ ویجیٹیبلس نہیں گرو کر سکتے تھے یا سم تھنگ, تو اس لیے اس وقت میں لائک دیکھیں ابھی بھی دنیا بہت گوشت کھاتی ہے, ابھی اس اوپینین کو چلنے دیں کہ ویجیٹیبل جو ہے اس کو زیادہ کھانا چاہیے, لیکن اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ بھائی لوگ ویجیٹیبل بھی کھاتے تھے, اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی ظاہر ہے خاص طور پہ مکے وغیرہ میں, مگر ہوتی تھی, یقیناً ہوتی تھی. وہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, اپنے اپنے ٹیسٹ کی اور اپنے اپنے ڈاکٹرز کی بات, کون کس کو کیا مشورہ دیتا ہے. وصیت کی جو بات ہو رہی ہے جی جی ابھی آتے ہیں جی. تو قرآن میں تو وصیت کا ذکر خود آیا ہونا, مطلب آپ زندہ ہیں تو آپ وصیت کر سکتے ہیں, جتنی مرضی آپ اس کو دے دیں, اس کے بعد جو بیلنس ہوگا وہ پھر وہ ایک بات ویسے بھی آبویس ہے, اور حدیث میں اس آبویس بات کو بیان بھی کر دیا گیا ہے کہ یہ وصیت آپ وارثوں کے علاوہ کریں گے, ٹھیک ہے نا, یعنی جو وارث ہیں ان کا تو حصہ بیان ہو گیا, آپ اس پر وہ انہوں نے کہا جی کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ اگر وہ جو جانے والا ہے وہ اپنے کسی وارث کے بارے میں یہ لکھ کر کہہ کے جائے کہ میں وصیت میں اس کو اتنا مزید دے رہا ہوں, رشتہ داری کی وجہ سے نہیں, بیٹا بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس کی اس خدمت کی وجہ سے کہ جو اس نے میری کی, جبکہ باقی 3 بیٹے امریکہ چلے گئے, یورپ چلے گئے, اور وہ جا سکتا تھا مگر اس نے میری اور اپنی ماں کی خدمت کی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے 3 بچوں کو پڑھایا, ان کی شادیاں کر دیں, وہ اپنے گھروں میں سیٹل ہیں, یہ چھوٹا بچہ یہ ابھی پڑھ رہا ہے اور اس کو سیٹل ہونا ہے, تو میں اپنی وصیت میں اس کے لیے اتنا مزید چھوڑ رہا ہوں, یہ بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں, یہ اصل میں اس کی ضرورت تھی, یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا نا کہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اس میں مسائل پھر بھی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی غیرت کی کہ جب کوئی انسان حدود اللہ کو کراس کرے یا برائی کی طرف اس کا رجحان اتنا زیادہ ہو کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر سے اچھائی کا ختم ہو جاتا ہے انکلینیشن, اور اس کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے. تو اب غیرت کے نام پہ تو کلنگ بھی ہوتی ہے. غیرت یہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین غیرت اینڈ ایگو, ایک تو یہ چیز, اور دوسرا یہ کہ غیرت سے ہی ریلیٹڈ میں نے بھی کہیں پڑھا کہ اللہ کو غیرت بہت پسند ہے, وہ کیا ڈیفینیشن ہے غیرت کی. اور دوسرا کہ قرآن پاک میں جو سورتیں ہیں ان میں کوئی ایسی آیات جو غیرت سے ریلیٹڈ ہے, وہ کیا بتایا گیا؟ دیکھیں ایک بات تو میں حدیث کے حوالے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے اور اس کو دل میں برا جانے تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ کسی برائی کو دیکھ کر اس کو برا سمجھنا یہ ایمان ہے. یعنی اگر انسان کے دل میں ایمان ہے تو وہ برائی کو برا دل میں سمجھے گا. برائی کو دل میں برا سمجھنا یہ غیرت ہے نا یار, یہ تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, یہ کیا ہو رہا ہے, دس از بیڈ. آپ جس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں وہ یا تو بے جا غیرت ہے, یعنی اس کی بنیادی کوئی نہیں, یا ایگزیجریٹڈ غیرت ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک ایگزیجریٹڈ غیرت کی ایک مثال عربوں کے ہاں کا یہ رویہ تھا کہ وہ اس تصور کی وجہ سے کہ جو بیٹیاں ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہیں یہ بڑی ہوں گی تو ہمیں ان کے لیے شوہر ڈھونڈنے ہوں گے اور وہ سسرال جائیں گی اور ختم کر دیں گے. اور اب یہ ایک بالکل فضول قسم کی بات, یعنی ایک غیرت کا وہ تصور کہ ہم بیٹی کے باپ ہیں اور اب یہ اس لیے ہم اس پوزیشن میں ہوں گے
اور ہم پھر وہ چلی جائیں گی اور وہ کہیں اور ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ ظاہر غربت بھی تھی، لیکن یہ پہلو بھی تھا. یہ ظاہر ہے کہ کنڈیمنیبل ہے. ابھی آپ اس کلاس میں نہیں تھی جس میں اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا تھا کہ دیکھو اپنے دین میں غلو مت کرو، مبالغہ، ایگزیجریشن. تو غیرت اپنی حدود میں بہت مطلوب ہے، لیکن غیرت اگر حد سے آگے بڑھ جائے یعنی اس کا اظہار، تو پھر یہ ہے وہ چیز کہ جو بعض اوقات شر پیدا کرتی ہے، ایگزیجریشن. اور ظاہر ہے کہ اس میں یہاں تک ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آدمی شرک کرتا ہے، بعض اوقات آدمی جرم کرتا ہے. سو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو توازن میں رکھنا ہے تاکہ ہم نہ غیرت کو کھو بیٹھیں اور نہ غیرت کے نام پر وہ حرکتیں کرنے لگیں کہ جو ناقابل قبول ہیں. قرآن مجید میں کہاں بیان ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں جو منفی بات ہے وہ تو مثال کے طور پر سورہ مطففین میں بیان ہوئی ہے. مطففین یہ پروبیبلی 86 یا 87 سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. تو فرمایا کہ کیا ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ یہ ایک دن اٹھائے جائیں گے اللہ کے ہاں. اور پھر آگے جا کے یہ بتایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تو یہ کہتے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کی بدعمالی کا زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی ان کے اندر خیر، اچھائی، اس کا احساس، اس کی غیرت ختم ہو چکی ہے. چنانچہ ان کو اب اللہ کا کلام اپیل ہی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلو ہیں انسان کے اندر کہ وہ خیر اور بھلائی کے حص سے ہی محروم ہو گیا ہے، اس کو بہت بیان کیا ہے. اور قرآن کا تو آپ کہیے کہ جو ہے مقدمہ ہی یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ان کی فطرت میں ابھی نیکی کا احساس یعنی غیرت زندہ ہے، وہی ہیں کہ جو اللہ کے پیغام کو قبول کریں گے اور اس کو اہمیت دیں گے. جی سر. نیکی کا احساس ہی غیرت ہے. جی میں نے آپ کو بتایا نا، نیکی کا احساس ہی غیرت ہے اپنی اس میں حدود میں. جب وہ باؤنڈری سے باہر نکل جائے تو وہ ایگو بھی ہو جاتی ہے. وہ ایگو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. وہ پھر اصل میں باقی چیزوں کی جو حدود ہیں ان کو کراس کر دیتے ہیں، آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتا ہے. جی پھر وہ سیلف انوالو ہو جاتا ہے اس میں. پھر آدمی نیکی کا نام لیتا ہے لیکن اصل میں وہ اپنی انا کو تسکین دے رہا ہوتا ہے. سر جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو قسم کے کفارے ہیں یا اور بھی ایک دوسرے کے کفارے درج ہوئے ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، 3 دن کے روزے رکھنا، ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ سارے کمپیٹیبل ہیں. لگتا یہی ہے. ایک اور جگہ پہ بھی کچھ ایسے ہیں 60 روزے مسلسل رکھنا. یعنی اس قسم کی جو ایک دوسرے کے ساتھ آپشنز جو ہیں وہ آپشن تقریباً برابر ہونے چاہیے. تو یہ لگتے ہیں کہ یہ برابر ہے. 10 مسکینوں دیکھیں اس میں یا غلام آزاد کر. آپ نے جب ان میں سے کسی ایک کو کرنا ہے تو آپ کو آسانی دے دی گئی. وہ ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص میرے ذہن میں تیسرا سوال پیدا نہیں ہوا، یہ آپ کے ذہن میں ہوا ہے یقیناً. وہ ایک زیادہ اہم سوال ہے. میں ہمیشہ کمپیئر کرتا تھا کھانے کو اور کپڑے کو. کپڑا زیادہ مہنگا ہوتا ہے، کھانا تو آپ نے کھلا دیا، لیکن پتہ نہیں عرب میں کیا حالت ہوتی ہو. یعنی ممکن ہے کہ ان کے ہاں کپڑا جو ہے وہ نسبتاً یعنی کم سے کم برابری کی چیز ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پرابلی کھانا آسان نہیں ہوتا، کپڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ وہ دے دیں. رہی یہ بات کہ غلام کی آزادی، میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس کو اس کے ساتھ رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے، بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ نے صرف غلام کی آزادی ہی کو رکھا ہے.
لیکن یہاں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو میں ایگری کرتا ہوں کہ پروبیبلی اگر آپ اس کو ویلیو کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کہیں زیادہ ہے، مگر اس میں گویا کہ ایک موقع فراہم کر دیا گیا ہے کہ چلو ایک بہانہ بن گیا تو ایک بندہ ذرا زیادہ کر دے. ایسا لگتا ہے کہ یعنی ویسے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی کام چل جاتا، لیکن اب مجھے موقع ملا ہے تو میں غلام کو آزاد کر دوں. جی سوال تو نہیں ہے، کمنٹ ہے. حرام اور انتم منتہون، منتہون کا مطلب ہے کہ تم باز نہیں آؤ گے. اب بھی بڑا سخت قسم کا حرام تو ہم تکبیر تحریمہ کو بھی حرام کہتے ہیں. یعنی حرام ایک چیز کو آپ حرمت دے رہے ہیں. جی مسجد حرام کو بھی حرام کہہ رہے ہیں. جی تو حرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو حرمت دے رہے ہیں کہ یہ ایک اس کام میں استعمال ہونے والی چیز ہے، لیکن آپ اس کو آپ پہ منع کر دی گئی ہے. کسی سور کا گوشت ہے، کھانے کی چیز ہے، لیکن آپ پہ منع کر دی گئی. اس میں بہت سارے اور مسائل ہیں اس حرمت کے علاوہ، اس لیے اس سے اسپیسیفکلی منتہون کا لفظ استعمال کیا. میرے ٹھیک سوچ ٹھیک ہے؟ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. یعنی حرام تو میں یہ سمجھتا تھا اب تک کہ بیت الحرام محترم گھر یہ محترم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ سور نہیں کھانا یہ بھی اس کا محترم فیصلہ ہے. ہم اس فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اس نے ہمیں بتایا. لیکن یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو شراب ہے اس کے بارے میں تو یعنی ان الفاظ میں بات نہ کرنا اس بات کو اور نمایاں کرتا ہے یہ چیز کہ یہ کوئی زیادہ ایک پرابلمٹک چیز ہے. اس کو بیان بھی کیا. یہ حرام کا جو لفظ ہے اس کے عربی میں ایک سے زیادہ معنی حرمت، کیا معنی؟ یعنی اس کے میں نے گزارش کی نا کہ ایک جانب وہ حرمت ہے اس پہلو سے کہ حدود حرم ہے، جب آپ اس کے اندر داخل ہوں گے تو آپ اس کا احترام کریں گے، اس کی کچھ شرائط پوری کریں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں کچھ حرمتیں قائم کر دی ہیں کہ آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے. یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ شرائط ہیں جن کا آپ نے احترام کرنا ہے. بعض شرائط وہ ہیں کہ جو پازیٹیولی آپ ان کے احترام کرتے ہیں، اور بعض نیگیٹیولی عمل کر کے اسی احترام کا اظہار کرتے ہیں. ریلیٹڈ ٹو holding something halal or haram, a lot is being said about the present day chicken available in market, especially due to feed they are bred on, and some have gone to the extent of saying that due to this feed their meat resembles pork. Please say something about it. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ اگر کسی کو خدا تعالیٰ کی بیان کردہ حرمتوں کے علاوہ کوئی چیز کہنی ہے تو وہ دلیل سے بات کرے. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اصل میں تو وہی حرام ہے. یہ بات کہ چکن فیڈ میں گوشت بھی ہوتا ہے، اس سے چکن اپنی نوعیت کے لحاظ سے کوئی اور جانور، کوئی اور پرندہ نہیں بن جاتا، بلکہ وہی رہتا ہے. کسی کو اس سے اگر کوئی محسوس ہوتی ہے رکاوٹ تو بے شک وہ نہ کھائے، لیکن دوسرے لوگوں کو مرغی کھانے سے مت روکیں، اس لیے کہ اصلاً مرغی جو ہے وہ حلال ہے. اس کے کھانے میں کچھ ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو اب اس کو ریزمبل کرا رہی ہے کچھ دوسرے جانوروں سے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی اپنی نیچر بالکل وہی ہے. Please wipe a wet cloth over the camera from lens. The picture is a bit cloudy. یہ میں دیر میں دیکھا. حد سے گزرنے والے کو پسند نہیں کرتا only applies to religious matters, or it equally applies to everyday life matters. For instance, we should not cross our domains, boundaries at our jobs. Even and Allah will hold us accountable if we do. دیکھیں
دین کا، اللہ کے پیغام کا جو ڈومین ہے وہ اخلاق ہے یا اللہ سے تعلق ہے. باقی چیزوں کو آپ نے خود طے کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کی ایک بزنس آرگنائزیشن ہے، اس میں آپ نے لوگوں کو اپنی ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں. ایک آدمی اپنی ذمہ داریوں کی ڈومین سے باہر نکل رہا ہے، تو اگر یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے تو غلط ہے. اگر یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے مگر آپ کی آرگنائزیشن کے ماحول میں اور آپ کی پرفارمنس میں یہ چیز پرابلم پیدا کر رہی ہے، آپ روک دیں. یہ ڈیزائربل نہیں ہے. لیکن ہر چیز کو دین نہ بنائیں. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو بتانا چاہیے کہ یار مطلب آپ مائنڈ یور اون بزنس، ریمین ود ان یور لمٹس. مگر یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم حد سے آگے نہ بڑھو، یہ یقیناً اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھو کے مفہوم میں ہے. موسٹ ہسٹری از گیسنگ، دا ریسٹ از prejudice. Will Durant. What about Nasrani who drink where they not told not to drink? ہاں ان کو نہیں پینا چاہیے. یہ میں نے گزارش کی کہ وہ نصرانی ہے بھی نہیں. دیکھیں جی، میں نے فیس بک پہ سوالوں کے بارے میں کہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب سوال بہت لمبے چوڑے ہو جائیں گے. Since little Zainab's death, a number of famous women have publicly talked about their horrific childhood abuse. What guidance does Islam give us about this? اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے اس بیان کے نتیجے میں ایک اویئرنیس میں اضافہ ہوگا تو یہ ان کا جذبہ ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے دلیری سے بات کرتا ہے تو ایک جانب ہمیں اس کی اس دلیری کو سراہنا بھی چاہیے، لیکن آنیسٹلی دوسری جانب یہ بھی ہے کہ خواہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بچپن میں بہت ایسا ہوا ہے. مگر ایک بات کو بیان کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے آدمی کسی برائی کو پروموٹ کر رہا ہے. وہ تو ایک آبویسلی ایک اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں اور ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے. How can we bring softness in our talks? It happens many a times that if you start talking good Quran or Hadith, people start feeling dry or bored. I also understand the weakness is in us and we have to better ourselves. آپ میرے بارے میں کہہ رہے میرا خیال ہے کہ کچھ انٹرسٹنگ تو بنانی چاہیے، یہ بات تو صحیح ہے آپ کی. بٹ آئی ڈونٹ نو، آئی مین سافٹنیس، پولائٹنیس تو وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آدمی کو جب بھی وہ اس کے اگینسٹ جائے تو اپنے آپ کو کرٹیسائز کرے. اگر کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ پولائٹ نہیں ہے تو اپنے آپ کو کہے کہ یار میں ایسا نہیں ہوں گا. کیونکہ جو کرخت لوگ ہوتے ہیں، جو بدتمیز لوگ ہوتے ہیں، جو جذباتی ہوتے ہیں، جو دوسروں کو ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جنرلی اسپیکنگ آپ دیکھتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ دس از ناٹ کریکٹ، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں خود نہیں چاہوں گا کہ میں ایسے بیہیویئر کے ریسیونگ اینڈ پر ہوں. تو آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے خود اپنے تجربات سے، دوسروں کے تجربات سے. اللہ سے دعا کرے جب اس سے غلطی ہو اپنی اصلاح کرے، دوسروں کو غلط کرتے ہوئے دیکھے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی ہے. چلیں جی، السلام علیکم.